تمام انبیاء کے امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تمام انبیاء سے زیادہ مقام و مرتبے والا، شان و شوکت والا، فضیلت اور شان والا پیغمبر اللہ رب العزت نے آخری امت کو عطا فرمایا، اور بطور احسان اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے۔ آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہو اس کا شکریہ بھی اتنا بڑا اور اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ خاتم النبیین نعمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان بہت بڑا ہے۔ اسی وجہ سے اس احسان کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، اور وہ شکریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر رکھے ہیں ان کی ادائیگی کی جائے۔ ہر سمجھدار اس بات کو جانتا ہے کہ کچھ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ ایک استاد حقوق رکھتا ہے، کچھ طالب علم کے حقوق ہیں، کچھ بادشاہ کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ رعایا کے حقوق ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بحیثیت امتی ہونا یہ اعزاز کی بات ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ہمارے اوپر حقوق بھی بہت بڑے رکھے، ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین سمجھا جائے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک حق ہے۔ نبی ماننے کے بعد آپ کی اطاعت کی جائے، یہ بھی بحیثیت امتی میرا اور آپ کا فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے ذمہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا، اور اپنے پیغمبر کا بھی یہ حق رکھا کہ میرے پیغمبر کا بھی یہ حق ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ تیسرا حق ان کا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور یہ سارے حقوق لازمی، ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ ایسا امتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، وہ امتی ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، اور پھر آپ کا حق یہ ہے کہ جو مشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہر امتی کا یہ فرض ہے اور امتی کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلا دیں۔ اور ان میں سے کوئی بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید اور احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ایک حدیث انی، میری طرف سے اگر تم تک پہنچ گئی، اب امتی ہونے کے ناطے تمہارا یہ فرض ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ جتنا بڑا انعام اتنے زیادہ ہمارے اوپر فرائض، جتنا بڑا احسان اتنا زیادہ شکریہ۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر احسان کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، تو اس انعام کا شکریہ بھی اتنا بڑا۔ ایمان بھی لاؤ، محبت بھی کرو، اطاعت بھی کرو، بات بھی مانو، عزت اور توقیر بھی کرو، آپ کے مشن کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، یہ آپ کے حقوق میں سے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا حق جس کا آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیا گیا، میری طرف سے کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے آرڈر دیا کہ امتی ہونے کے ناطے تمہارا یہ فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، یہ ادائیگی تمہیں کرنی پڑے۔ اور وہ حق کون سا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او ایمان والو، اللہ رب العزت تمہیں آرڈر دے رہے ہیں، صلو صلو، امر کا صیغہ، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کو جس کا تعلق آخری امت کے ساتھ ہے آرڈر دے رہی ہے، حکم دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، صلو علیہ، تم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، ہر امتی کے ذمے، یہ علماء کا فرض، علماء کی ذمہ داری، خاص لوگوں کا حق، خاص لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے،
بلکہ ہر امتی کا یہ فرض بنتا ہے، ہر امتی کے لیے یہ لازم ہے، صلو علیہ، کہ ہر امتی اپنے پیغمبر کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرے، وسلموا تسلیما، اور خوب زیادہ سے زیادہ آخری پیغمبر کی ذات گرامی کو سلام بھیجا جائے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے درود پاک پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اللہ کے نبی کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ کس وجہ سے، کیوں اتنا درود و سلام بھیجا جائے؟ آخر اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ حصہ درود و سلام پڑھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ جان لیجیے، آج اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، آج اگر ہم اپنے اللہ کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، آج اگر ہمیں اللہ کا راستہ کسی نے بتایا ہے، اگر ہمیں جہنم کے راستے سے روک کے جنت کے راستے پہ کسی نے لگایا ہے، تو وہ جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس پیغمبر نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی، انہی کی محنت کی وجہ سے میں مسلمان، انہی کی کوشش کی وجہ سے آپ مسلمان۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، نہ صرف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، نہ صرف دین بتاتے، بلکہ رات کی تنہائیوں کے اندر بات بڑی مزے کی، بڑے سننے والی اور بات بڑی قابل توجہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ قیامت تک آنے والی امت، اس میں بھی شامل، آپ بھی شامل، قیامت تک آنے والا ہر امتی شامل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے، کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایسی کہ کون سی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ درود و سلام پڑھا جائے؟ نہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دعوت والا فریضہ ادا کیا، بلکہ اس کے بڑھ کر امت سوئی ہوتی تھی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی کے اوپر اپنی پیشانی مبارک سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اب آپ امانت داری سے بتائیے کہ ایسے پیغمبر کا حق بنتا ہے نا کہ درود و سلام پڑھے، درود و سلام پڑھا جائے۔ اور سابقہ خطبے میں نے بتایا درود و سلام پڑھنے والے کا فائدہ، درود و سلام سے فائدہ کس کو ہوگا؟ درود و سلام پڑھنے والے کو، جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ رب العزت اس ادا سے، اس عمل سے اتنا راضی ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسی ذات ہے، عرش والا، ایسا ہمارا الہ، ایسا خدا، ایسا پروردگار جو اپنے پیغمبر سے ساری کائنات سے بڑھ کر پیار اور محبت رکھتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے محبت رکھتا ہے نا، اسی وجہ سے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور دنیا کے لوگوں، پیغمبر تو اللہ رب العزت تو خود اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتا ہے۔ درود کا معنی کیا؟ بہت اس میں علماء نے ڈیٹیل کی ہے، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پہ
جو درود بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے اس کے مفہوم بیان کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے درود کا ایک مفہوم بڑا پیارا بیان۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ رب العزت کا درود یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف فرماتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے تعریف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے۔ کمال مقام دیا اللہ رب، کمال شان عطا فرمائی اور کمال محبت ہے اللہ رب العزت کی اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ اب اسی محبت کو کے پیش نظر، اسی محبت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے آخری امت کو یہ انعام دیا کہ آخری امت کا کوئی فرد اگر میرے پیغمبر پہ ایک دفعہ درود پڑے گا میں 10 رحمتوں کا نزول کروں۔ یہ اللہ کی محبت۔ اللہ اپنے پیغمبر سے محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی تعریف فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی ثنا کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اگر کوئی آخری امتی اللہ کے پاک پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتا ہے، بات کو ایسے نہ پھینک دیجئے، دھیان دیجئے، ایک بہت بڑی بات اسی پیار اور محبت کے ضمن میں آخری امت کا اگر کوئی بندہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ ایسے بندے سے بھی محبت اور پیار رکھتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے سے اللہ پیار رکھتا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں درود و سلام پڑھنا یہ کتنا بڑا عمل، اللہ کا کتنا پسندیدہ عمل، اور اگر کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، قسم اللہ کی میں فوائد گننا شروع ہو جاؤں قرآن مجید اور صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں فوائد آپ کے سامنے رکھنا شروع ہو جاؤں، اگر وہ فوائد آپ جان جائیں، آپ سارا دن بھی درود پڑھیں، جب تک رات کو جاگتے رہیں پیغمبر کی ذات گرامی پہ درود پڑھتے رہیں۔ کتنا عظیم عمل، کتنا بڑا عمل۔ فضائل سے پہلے درود و سلام، درود و سلام کا مفہوم بھی جان لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ رب العزت نے آرڈر دیا کہ آپ کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت سنتے جائیے، اپنے دل و دماغ میں پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کو جگہ دیجیے۔ درود و سلام کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا، درود و سلام کون سا پڑھنا چاہیے سمجھ آ جائے گا۔ صحابہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، عرفنا السلام، عرفنا السلام، ہم یہ تو جان گئے کہ آپ کی ذات گرامی پہ سلام کیسے کرنا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو سلام کہتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو صحابہ کیا کہتے؟ سلام کہتے۔
نماز میں ہر امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ السلام علیکم، پڑھیے کیسے الفاظ ہیں، سارے پڑھیے تاکہ سلام پہنچ جائے، اللہ کے نبی کی ذات گرامی پہ سلام پہنچ جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ سلام کیسے بھیجیں۔ السلام علیکم، پڑھ لے ایک دفعہ پڑھ لے، ہوتا کچھ نہیں، پڑھ لے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی پہ سلام، یہ سلام ہے۔ اگر روضہ پاک پہ جائیں، جیسے ہر مسلمان قبرستان میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار، السلام علیکم اہل الدیار، تو قبروں والوں تم پر اللہ کی طرف سے سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ روضہ مبارک پہ آپ کی قبر پہ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول، کہہ سکتے ہیں۔ قبر کے اوپر جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ درود بھیجنا چاہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، لیکن کہاں؟ قبر کے اوپر۔ کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کا بدن مبارک قبر میں موجود ہے، آپ قبر کے اوپر جا کے درود و سلام پڑھ سکتے۔ میں بھی وہاں، میں نے بھی حاضری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ درود و سلام۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ جو دروازہ ہے روضے کا اس کے اوپر صلاۃ لکھی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ لکھی، حالانکہ یہ بات غلط ہے، صلاۃ نہیں لکھی ہوئی وہاں دروازے کے اوپر۔ مسجد کا چونکہ وہ دروازہ ہے، مسجد میں جانے کی دعا لکھی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام کا خطبے میں نے آپ کو بتائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا لکھی مسجد کے دروازے پہ، یہ دعا لکھی ہے۔ اب درود و سلام، سلام ہم نے جان لیا، نماز کے اندر جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سلام۔ اور درود پاک سوال بھی صحابہ کا، جواب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، حوالہ میرے ذمے، جواب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، سوال صحابہ کرام کا، روایت صحیح بخاری کی، عرفنا السلام، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے یہ تو جان لیا کہ آپ کی ذات گرامی کو سلام کیسے کہنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کیف نصلی علیک، ہم آپ کی ذات گرامی پہ درود کیسے پڑھا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اگر تم میرے اوپر درود پڑھنا چاہو تو درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ کون سا درود ہے؟ درود روایت کہاں کی؟ صحیح بخاری۔ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف، ہم اختلاف کرتے ہی نہیں، ہم جھگڑا کرتے ہی نہیں، ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہی نہیں،
ہم سمپل سی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو درود پاک سکھایا ہے امت کے لوگوں وہ پڑھا. یہ دو الفاظ ہماری دعوت، جو درود سکھایا وہ پڑھا. کون سا درود ہے؟ درود اللہم صلی علی محمد. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے، اگر کوئی بھائی سمجھنا چاہے، پوری دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ درود ابراہیمی صحیح نہیں ہے. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے درود ابراہیمی صحیح بہترین درود ہے. اور سکھایا کس نے ہے؟ سکھایا کس نے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام. اس کو سکھایا صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کون سا درود پڑھتے تھے؟ درود ابراہیمی پڑھا کرتے تھے. اس کے مختلف الفاظ ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی صیغے لے لیں، مختلف احادیث میں آتے ہیں. ایسا درود جس میں کسی کو بھی اختلاف، ہماری یہ دعوت، ہماری یہ محبت بری دعوت ہے. اگر اجر لینا چاہتے ہو، ثواب لینا چاہتے ہو، وہ درود پڑھو. ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کی ایک دلیل ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں وہ جو پیغمبر نے سکھایا. ہم درود بھی وہ پڑھتے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا. اب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، یہ کلمات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں درود و سلام ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہے. ایک لائن کا میرا سوال لے جائیے. جیسے میں نے پہلے کہا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اب میرا یہ سوال لے کے آپ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک چلے جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ کو حدیث کی کسی کتاب سے نہیں، حدیث کی کسی کتاب سے یہ کلمات نہیں، یہ کسی نے بنائے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی نیت یہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیجا جائے. نہ ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، لیکن اتنی بات آپ کو ضرور کہتے ہیں کہ یہ کلمات کسی عالم دین کے بنائے ہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نہیں. مرضی آپ نے کوئی جھگڑا نہیں ہمارا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں. ہم کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں. صراط مستقیم، سیدھی دعوت، سادہ دعوت، اور ایسی دعوت جو دل و دماغ میں بیٹھے. درود و سلام پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، دن بھی پڑھا جائے، رات بھی پڑھا جائے. اور کون سا پڑھا جائے؟ کون سا پڑھا جائے؟ مسنون پڑھا جائے. جو اللہ کے نبی نے سکھایا وہ پڑھا جائے، جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے وہ پڑھا جائے. احادیث رہ نہ جائے. درود و سلام کے حوالے سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنے فضائل بیان کیے. سنن نبی داؤد کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکہ شفاعتی یوم القیامہ. جو بھی میرا امتی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 10 پورا درود ابراہیمی. ادھر کلمات کچھ لکھتے ہوں گے، اس بورڈ پہ ہیں یا اس بورڈ پہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنے کلمات ہیں نا.
یہ بھی صحیح درود ہے، صحیح حدیث سے ثابت یہ جو کلمات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس بندے نے اتنے کلمات پڑھے اس نے پورا درود اللہ کے نبی کی ذات پہ بھی پڑھ دیا، آپ کی آل پہ بھی، یہ مکمل درود۔ اور جو درود ابراہیمی پڑھے وہ تو کیا ہی بات ہے، وہ جیسے کلمات زیادہ ہیں ویسے اجر زیادہ ہے۔ اتنے کلمات 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام پڑھنے والا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پکی بات ہے، ہاتھ کھڑا کریں ہیں ذرا جو بھائی صبح شام 10 مرتبہ روٹین سے پڑھتے ہیں، روٹین سے۔ تھوڑے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ حق زیادہ ہے، ساری امت پڑھے درود صبح شام۔ پہلے اس کی فضیلت سن لیجئے، پھر میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں اتنے کتنے منٹ لگیں گے یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ صبح 2 منٹ شام، 1.5 منٹ 2 منٹ۔ کوئی جوان ہے تو وہ 1 منٹ میں بھی پڑھ سکتا، 10 منٹ سپیڈ بھی، مطلب تھوڑی سی سپیڈ سے بھی پڑھ سکتا۔ جو بندہ صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان گرامی سنن نبی داؤد کی روایت، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، یہ درود پاک پڑھنے والا جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، جب اس کی حقیقی ماں اس کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، میں ایسے امتی کے حق میں سفارشی بن جاؤں گا، میں سفارش کروں گا جو 10 مرتبہ درود پاک صبح شام۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، اور اتنی روایات، کتنے جمعے لگ جائیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، اور ایک روایت پورا جمعہ ایک روایت۔ اب دیکھیں یہ ایک روایت آپ نے سنی، جس نے آج کے جمعے میں یہ روایت سن لی پھر اس پر عمل شروع کر دیا، آپ مجھے بتائیے جمعے کا حق ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا؟ تو ہاتھ کھڑا کریں جو بھائی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ روٹین سے درود پاک صبح شام 10 مرتبہ، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب سارے بھائی پڑھیں، بہت بڑا عمل۔ اور اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، میں ساری روایات کو چھوڑ کے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں، درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ، جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی مان رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا آرڈر مان رہا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا پہلا فائدہ، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، ایسا عمل جو اللہ رب العزت بھی کرتا ہے، امتی بھی کرتا ہے، موافقت ہو جائے گی۔ ایک عمل اللہ نے بھی کیا، درود بھیجنے والا، اور بندے نے بھی کیا، دونوں میں کیا ہو گئی؟ دونوں میں درود پاک اللہ بھی بھیجتا ہے، بندہ بھی بھیجتا ہے۔ گویا درود پاک پڑھنے والا اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، فرشتوں کی موافقت۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایک عمل اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کا بندہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ کا کمال عمل اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے بھی کر رہے ہیں۔
فرشتوں کے ساتھ موافقت۔ اور چوتھی فضیلت درود پاک کا چوتھا فائدہ یہ ہے، جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ پانچواں فائدہ، جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، 10 گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اور درود پاک کا چھٹا فائدہ، جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ ایسے بندے کے جنت کے اندر 10 درجے بلند فرما دے گا۔ درود پاک کے اتنے فائدے۔ ساتواں فائدہ، بے شمار احادیث، جو بندہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات گرامی پہ درود بھیجتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ آٹھواں فائدہ، قیامت والے دن اللہ کے پاک پیغمبر درود پاک پڑھنے والے کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ اور نوواں فائدہ، درود پاک پڑھنے والے کی ایک مستقل روایت ہے، میں سنا نہیں سکا وقت کی وجہ سے، جس کے اندر یہ 2 چیزیں بیان ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو، ہر مسلمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ درود پاک کا 11واں فائدہ، جو بندہ درود پاک پڑھے گا، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک کا ایک اور فائدہ، قیامت والے دن صحیح روایت، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والا قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے امتی کو نبی کا ساتھ نصیب فرما دے گا، نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ اور درود پاک کا 13واں فائدہ، ایسا بندہ جو تنگ دست ہے، غریب ہے، جو بندہ فقیر ہے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، ایک حدیث میں آتا ہے درود پاک کا یہ فائدہ ہوگا، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو صدقہ کرنے کا اجر عطا فرما دے گا، صدقے کا اجر مل جائے گا۔ اور اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ، اور ہر بندے کے مطلب کا فائدہ، جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اللہ دنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دے گا، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور درود پاک کا ایک اور فائدہ، جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت غموں سے نجات عطا فرما دے گا۔ ایک ایک فائدہ کتنا ہے، ایک ایک فائدہ، اور ان تمام فوائد کے اوپر احادیث موجود ہے۔ اللہ رب العزت غموں کو دور فرما دے گا۔ اور درود پاک کا ایک اور فائدہ، جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے والا اس فائدے کو اپنے دماغ میں بٹھا لے، اپنے دماغ کے اندر جگہ دے، درود پاک اور کثرت کے ساتھ پڑھنے والا، درود پاک محبت سے پڑھنے والا، پیار سے درود پاک پڑھنے والا، اور درود پاک سے محبت کرنے والا، درود پاک سے پیار کر کے درود پاک کو پڑھنے والا
مرنے سے پہلے اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت کی بشارت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے درود پاک کے اتنے فائدے رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام احباب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا پچھلے جمعے ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے فنڈ جمع کیا گیا تھا، 500 روپیہ ہمارے بھائی عبدالمنان صاحب نے دیا ہے۔ دیگر میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے سے پہلے آپ احباب گاہے بگاہے جو ہے نا اس کے لیے تعاون جمع کروا دیں۔ ماشاءاللہ 500 روپیہ ایک اور بزرگوں نے جمع کروایا، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے۔ 2 نومبر کو جلسہ ہے، جلسے سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا بیٹا بھائی مرتضیٰ صاحب کا، انہوں نے 1000 روپیہ جمع کروایا، اللہ رب العزت سے خیر عطا فرمائے۔ کچھ بھائیوں نے پچھلے جمعے فنڈ جمع کروایا تھا، اور جن بھائیوں نے فنڈ نہیں جمع کروایا ان سے گزارش ہے فنڈ جمع کروا دیں۔ اسی طرح 2 مہمان ہمارے پاس مسجد میں موجود ہیں۔ ایک ہمارے یہ بھائی ہیں، 1 منٹ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو نظام پورے کے پاس ڈبہ ہے، آپ میں سے اکثر بھائی جانتے ہوں گے، یہ وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ سفیر نہیں ہے، یہ مسجد کے نمازی ہیں، لینٹر ڈال رہے ہیں مسجد کے۔ اور کافی دن پہلے انہوں نے پوچھا تھا، یہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا مسجد کے تعاون کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، باہر بیٹھے ہوں گے۔ تمام احباب جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں۔ جس جگہ پہ جماعت چھوٹی ہے یا غریب جماعت ہے، وہاں مسجد کو چلانا بنانا یہ بہت مشکل کام ہے، تو نماز کے بعد یہ بھائی باہر بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اسی طرح یہ ایک بھائی ہیں جو پہلے عیسائی تھے، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے پاس تصدیق موجود ہے، ان کی اہلیہ کا آپریشن ہے، اور باقی ان کا سارا خاندان کرسچن ہے۔ یہ بھائی مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی باہر بیٹھے ہوں گے۔ 1 لاکھ روپیہ تقریباً خرچہ بتایا ڈاکٹروں نے، گلے کا آپریٹ ہے، تو یہ بھائی باہر بیٹھے ہوں گے۔ نماز کے بعد ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے جائیے۔ اسی طرح ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر والے 3 دن اس کے سوگ میں پٹی بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس طرح 3 دن کا کھانا فلاں گھر سے 3 دن کھانا آئے گا، تو اس کے متعلق قرآن مجید اور حدیث میں یہ بھائیو ہمارے ملک کا رواج ہے۔ قرآن مجید اور حدیث اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا۔ 3 دن فوت شدہ کے گھر میں پٹی بچھا کے گھر والے بھی بیٹھے رہیں اور آنے جانے والے بھی آئیں، یہ ہمارے ملک کا ایک رواج ہے جو پاکستان ہندوستان میں موجود ہے۔ عرب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رواج تھا، نہ اب بھی وہاں کوئی رواج نہیں۔ یہ پٹیوں والا رواج، یہ 3 دن بیٹھے رہو، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے گھروں میں، اور جو ہے نا وہ آنے والے آتے جائیں، اور گھر والے بھی باؤنڈ ہو جائیں 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے۔ یہ ایک رسم ہے، جو بھائی اس میں شریک ہوتا ہے وہ ایک رسم کرتا ہے۔ میں اس کو قطعی طور پہ قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح نہیں سمجھتا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو تعزیت کرنا ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں جائیں، تعزیت کریں، گھر والوں کو تسلی دیں۔ جن کا فوت ہوا ان کے گھر کھانا بھیجنا، ان کا کوئی قریبی ہے، ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، 2-3 دن کے لیے ان کے گھر کھانا بھیجنا ان کو ایک دکھ ہے، افسوس ہے، تاکہ ان کو جو ہے نا وہ کھانے کی جو ہے نا وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھائی جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، گھر میں جا کے تعزیت کر لے، مسجد میں کر لے، بازار میں کر لے، کسی جگہ پہ بھی کر لے، یہ ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا یہ 3 دن بیٹھ جانا اور پٹی پہ آنا، جو نہیں آیا اس سے ناراض ہو جانا، پھر جو ہے نا گھر والوں نے تو کھانا ہی کھانا ہے کہ ان کی فوتگی ہوئی ہے یا گھر میں کھانا نہیں بن رہا، جو ہے نا آدھی برادری وہاں جمع ہو گئی، آدھی برادری وہاں جمع ہو گئی، اور مصیبت عجیب ڈالی ہوئی ہے معاشرے نے، آپس میں رشتہ داروں کو عجیب مصیبت ڈالی ہوئی ہے، جو ہے نا میں نے تو بلکہ یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہے نا کھانا ادھر آپ نے کھانا اور فیملی کو جمع کر، افسوس ہے یار، انتہائی افسوس کی بات اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ فوت شدہ کسی کے گھر جا کے کھانا کھانا انتہائی گھٹیا ہے۔ میں 24 سال سے اس گاؤں میں، مجھے
آپ نے دیکھا کبھی آج تک کھانا کھاتے کسی فوج شدہ گھر سے؟ مجھے کوئی کہے بھی تو میں کبھی نہیں جاتا۔ فوج شدہ پٹی پہ جا کے کھانا کھانا، مسافر مہمان آیا وہ الگ ایک سچویشن ہے، کسی نے کھانا بنایا مہمان کو آیا ہے، چاہے وہ میت کا رشتہ دار ہے، کوئی بھائی یا بہن ہے جو دور سے آئے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ یہ مہمان ہے، انہوں نے ادھر سے ہی کھانا کھایا۔ لیکن جو گاؤں کا آدمی ہے، محلے کا آدمی ہے، اور جنازہ پڑھ کے جو ہے نا وہ ادھر آ کے کھانا کھا رہا ہے، مجھے تو اس بات بالکل گھٹیا ہے۔ تو جو ہے نا اس پہ کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ مسئلہ سمجھ بھی نہیں آتا اور اس پہ کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ ہمیں جو گندی عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ کسی طور پہ بھی ختم نہیں ہو سکتی اور وہ عادتیں جا نہیں سکتی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان